بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو رمضان شریف کے فضیلت بتانے والے ہیں۔ دوستو، رمضان شریف کا مہینہ جلد ہی آنے والا ہے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو فضائل رمضان شریف ضرور پتا ہو۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں خدا رحمان عز و جل کے کروڑ کروڑ احسان۔ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ماہ فضائل رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے روزداروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزدار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، آگے ہم آپ کو فضائل رمضان کو اچھے سے سمجھائیں گے۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں۔ رمضان کی آمد نزدیک ہے اور ہم سب اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ فضائل رمضان آپ ایک بار اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور باقی لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی رمضان کی فضیلت کے بارے میں پتہ لگے۔ رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم مومنوں کے لیے۔ فضائل رمضان ہر سال ہمارے لیے نئی خوشیاں لے کر آتا ہے، جس میں غریب امیر سب برابر کے حقدار ہوتے ہیں۔ دوستو، عبادت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن نازل فرمایا۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ رمضان یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینے کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اس لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ دوستو، حضرت مفتی احمد یار کہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ دوستو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پھر جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت یعنی پیڑ عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔
پہلا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین آرستہ ہو جا، بن سور جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت یعنی پریشانی سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ دوستو، صغیرہ گناہوں کا کفارہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سرور ہے، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ دوستو، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالم مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مساوات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، یہ سب آپ نے سنا کہ فضائل رمضان کتنی زیادہ خوبصورت ہیں اور ہمارے لیے کتنی زیادہ فائدہ مند کی چیزیں ہیں۔ دوستو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس ویڈیو کو آپ رمضان کے مہینے سے پہلے جتنا ہو سکے شیئر کریں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام سب جگہ شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔